يا رسول الله قلبي لم يزل باسمك يشتاق. بہت سارے نوجوان اس معاملے میں بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اب ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے. فاتحہ درود پر بڑے بڑے مناظرے ہوتے تھے فیس بک پر اور واٹس ایپ پر اور بڑے بڑے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر. اب وہ ذرا کم ہو گئے ہیں. اب لوگ جو ہے آپس میں فاتحہ درود پر الجھتے نہیں ہیں. اب ایصال ثواب پر الجھتے نہیں ہیں. آج کل نیا ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے عزیز صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف بھونک رہے ہیں. ان کے خلاف باتیں کافر کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ مسلمان نوجوان ایسے ہیں بہت سارے جو کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اس کرسی پر جو ہے قبضہ جما لیا تھا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق کو مار لیا تھا. معاذ اللہ رب العالمین. تمہیں تو یہ جاننا چاہیے کہ تمہارے زندگی کے جو مسائل ہیں وہ تمہیں آتے ہیں یا نہیں, اور قرآن کی تعلیم تمہیں آتی ہے یا نہیں. اتنے بڑے صحابہ کرام پر دست درازی کرنا, ان کے متعلق باتیں کرنا کہ ان میں کون افضل ہے, وہ اللہ بہتر جانے کہ ان میں کون افضل ہے اور کون نہیں ہے. لہذا ان غداروں سے ہمیشہ دور رہنا. سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اس طرح کے کئی لوگ, اب یہ عام طور پر چل رہا ہے, لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ کیسے بن گئے. ارے جب تمہارے دادا بھی نہیں تھے, ان کے پردادا بھی نہیں تھے, بلکہ اس سے پہلے کے جو علماء کرام تھے وہ اپنی کتابوں میں لکھ کر کے گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام بیٹھے اور آپ کی نشست ہوئی اور لوگوں نے کہا کہ نبی کریم کے بعد خلافت پر کون بیٹھے گا. سب نے یک زبان ہو کر کے کہا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. ساری کائنات میں, سارے انسانوں میں نبی کریم کے بعد اگر کوئی افضل انسان ہے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, آپ ہی کا وہ مقام ہے. اور سب اس بات پر ایگری ہوئے, تب آپ کو خلیفہ بنایا گیا اور 2.5 سال تک آپ خلیفہ بن کر کے رہے. اور آپ کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ ایسا بتا دو کہ جو شریعت سے ہٹا ہوا ہو یا کوئی معاملہ ہو. بلکہ اگر میں کہوں کہ ان جھوٹی روایتوں کو پڑھ کر کے یہ نوجوان آگے بڑھتے ہیں, میں کہوں گا کہ سچے علماء کرام کو فالو کریں. اور آج ایک عجیب سی چیز چلی ہوئی ہے. پہلے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا, آپ ایک جملہ سنے ہوں گے, استاد اور ٹیچر جو ہے ہمارے کہا کرتے تھے صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت, کہ اچھے کی صحبت تمہیں اچھا بناتی ہے, برے کی صحبت تمہیں برا بناتی. ہم نے اپنے ماں باپ سے بھی سنا, ٹیچروں سے سنا, استادوں سے سنا. یہ بات سنی ہے, آپ سب نے سنی ہوگی کہ اچھے کے ساتھ بیٹھو گے تو اچھے ہو جاؤ گے, برے کے ساتھ بیٹھو گے تو برے ہو جاؤ گے. اس ابوبکر صدیق کا کیا کہنا جنہوں نے اپنی پوری رسول پاک کے ساتھ زندگی گزاری, اپنی دوستی رسول پاک کے ساتھ رکھی ہے. پھر تم کس حق سے ان پر جو ہے اپنی زبان دراز کرتے ہو؟ اور رشتے میں اگر دیکھا جائے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر لگتے ہیں. ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رسول پاک کی زوجہ ہیں, ان کی بیوی ہیں. اللہ اکبر. جب ان پر یہ بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں کہ ان کا تعلق رسول پاک سے کیا ہے. بہرحال جو چیز مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے, استاد کہا کرتے تھے کہ صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت. مطلب یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ جو ہے بیٹھا کرتے اور طرح طرح کے لوگ ہوا کرتے. اگر ان میں سے کوئی ایک مسخرہ ہوتا, ہنسانے والا ہوتا, ساتھ میں بیٹھنے والے اس کے ساتھ بھی ہنس ہنس کر کے وہ بھی مسخرے بن جاتے. آپ دیکھیں, یہ بات کر کے دیکھ لیں, جس کے ساتھ آپ بیٹھتے ہوں, صبح شام آپ کی اس کے ساتھ ہوتی ہو, اس کی کچھ نہ کچھ عادتیں آپ کے اندر آنے لگ جاتی ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, کہیں ایسا نہ ہو اس کی بری عادت تمہارے اندر آ جائے. پوری چیزیں تو نہیں, کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہمارے اندر آ جاتی ہیں. اس لیے کہا گیا ہے. پہلے زمانے میں تو ہم منع کرتے تھے کہ بھائی فلاں شرابی ہے, اس کے ساتھ دور رہو, اس سے دور رہو, اور کوئی زانی ہے اس سے دور رہو, کوئی ڈکیت کرنے والا ہے اس سے دور رہو, یہ گندا انسان ہے. آج کے زمانے میں اگر سب سے بھی بچایا جائے, تنہائی کے اندر موبائل میں یوٹیوب ایسی چیز ہے کہ وہ جب بھی کھول دیں ایسے لوگوں کے بیانات اور ایسی باتیں سن لے گا کہ کسی دوست کی ضرورت نہیں, ساری چیزیں اس کے ذہن کے اندر اتر جائیں گی. ایسے ایسے بیانات اور ایسے ایسے ملا اس میں عارف ہوئے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے, صحابہ کرام کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آتے. یقیناً یاد رکھنا, تمہیں نہیں معلوم کہ اس یوٹیوب پر آنے والے علماء کون سے سچے ہیں اور کون سے جھوٹے ہیں, کون سے ایسے لوگ ہیں جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں. لہٰذا جب تم اپنی دنیا میں جب تم بیمار ہوتے ہو تو بنا تحقیق کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, جب اپنے جسم کی بات آتی ہے تو بنا تحقیق کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے, جب ایمان کی بات آتی ہے تو ایسے ہی کسی کا بھی بیان کیسے سن سکتے ہو, کیسے اس کے قریب جا سکتے ہو. لہٰذا اپنے علماء سے تحقیق کر لینا کہ میں کس کو سنوں اور کس کو سن کر کے اپنا ایمان درست کر سکوں. آج کئی ایسے لوگ ہیں
جو آتے ہیں ہمارے پاس اور آ کر کے کہتے ہیں دیکھو فلاں مولانا تو ایسا کہہ رہے ہیں، فلاں مولانا تو ایسا کہہ رہے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ اس کے دل کے اندر کفر ہوگا اور اس کے اندر نفاق ہوگا اور وہ زبان سے حدیثیں کہہ رہا ہوگا. مجھے بات یاد آتی ہے ترکی کی. میرے استاد نے بتایا تھا ترکی کی جو زبوں حالی ہوئی تھی. ترکی ایک زمانے میں کٹر مسلمان ملک تھا، آج پھر سے اس طریقے پر آ رہا ہے. پہلے وہ ملک تھا جہاں پر ہر طرف قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، ہزاروں حفاظ ہوا کرتے. وہاں صحابہ کرام کی کچھ مزارات بھی ہیں آج بھی. اور وہ جگہ ہے ترکی جہاں پر سلطنت عثمانیہ 550 سال تک حکومت کرتی رہی ہے. پوری دنیا کے اندر اسلام کا جو دبدبہ تھا آخر وقت میں وہ سلطنت عثمانیہ کے ذریعے سے تھا، وہ ترکی کے ذریعے سے تھا. وہاں پر جو اسلامک کنٹری ہے جہاں پر سخت قسم کے مسلمان ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر تبرکات ترکی میں رکھے ہوئے ہیں. اتنے اچھے مسلمان ملک میں جانتے ہیں خراب کرنے والے کچھ مولانا لوگ ہی تھے، کچھ علماء ہی تھے. اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر بعد میں کتابیں بھی لکھی. دراصل وہ لندن کے رہنے والے علماء نہیں بلکہ وہ یہودیوں کے بیٹے تھے جن کو انہوں نے بچپن کے اندر قرآن کا حافظ بنایا تھا اور عالم بنایا تھا. اور وہ شخص خود لکھتا ہے، ہیمفر کے اعترافات کتاب میں لکھا ہے، ہیمفر اس کا اصل میں نام تھا، وہ مسلمان عبداللہ نام سے مشہور ہو گیا تھا. اور اس نے کہا تھا کہ میں ترکی کی جامع مسجد میں 12 سال تک امامت کرتا رہا اور لوگوں کو گمراہ کرتا رہا. لوگ اس کے پاس حدیث سیکھنے آیا کرتے تھے اور وہاں کے ایک شیخ کی بیٹی سے اس نے نکاح بھی کیا تھا، اس سے بچے بھی پیدا کیے تھے. لیکن 12 سال تک وہ لوگوں کو ساری باتیں سچ بتاتا، ان میں کوئی نہ کوئی ایک زہر آلود بات ڈال دیا کرتا تھا. یہ یوٹیوب پر جو تمہیں ملتی ہیں ساری باتیں اچھی لگیں گی لیکن تمہیں صدیق اکبر کے خلاف بھونکتے ہوئے نظر آئیں تو ان سے دور ہو جانا. تم نہیں جانتے کہ کون کون سے یہودیوں کے ایجنٹ ہیں جو تمہارا ایمان خراب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہمارے سادہ دل نوجوان سادے لوگ وہ اوپن کرتے ہیں، وہ چیزیں سننے لگ جاتے ہیں، ہر طرح کے بیانات سننے لگ جاتے ہیں. لہذا ان چیزوں سے بچو، ان غداروں سے بچو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے ہیں، ان کے معجزات کا انکار کیا کرتے ہیں، صحابہ کرام کے خلاف باتیں کیا کرتے ہیں. اس تحقیق میں جانا ہی نہیں چاہیے. بلکہ میں کہوں گا اس سلسلے میں سب سے پیاری بات اگر مجھے کسی کی لگتی ہے، مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں جب کبھی تمہیں یہ بات بتائی جائے اور کہا جائے کہ اس میں صحابہ کرام میں کون افضل ہیں، کون نیچے ہیں، کس کا مرتبہ بڑا ہے، کس کا کہے، تم یہ کہو، برجستہ تم یہ کہو کہ سارے صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں. ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے کہ ہم یہ بتا سکیں کون نیچے ہے کون اوپر ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں کائنات میں جتنے رسول آئے ان میں سے بعض فضیلت والے ہیں، بعض فضیلت والے اتنے نہیں ہیں. لیکن کیا تمہیں یہ حق بنتا ہے کہ تم کہو عیسیٰ افضل ہیں موسیٰ نیچے ہیں، موسیٰ افضل ہیں عیسیٰ نیچے ہیں، جب انبیاء کے بارے میں نہیں کہہ سکتے؟ انبیاء کے بعد اس کائنات میں سب سے بہترین مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام ہے. لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان عقائد سے اپنے آپ کو بچائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کے متعلق جو فرمائی وہ بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی حضور کے بارگاہ میں آئے اور کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، میں کسی کو زمین پر جنتی دیکھنا چاہتا ہوں، میں جنت میں جانے والے شخص کو زمین پر دیکھنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ آپ کی نظر میں کوئی جنتی ہے تو بتا دیں. آپ نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر رضی اللہ عنہ. ارشاد فرماتے ہیں جو انسان یہ چاہتا ہو کہ جہنم سے آزاد جنت میں جانے والے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھ لے کہ یہی وہ شخص ہے جو جنت میں داخلہ عطا کرے، یہی وہ شخص ہے جو جنت میں جائے گا. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی کو جنتی قرار دیا ہو، جو آپ کے رشتے میں سسر لگتے ہوں، جنہوں نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی ہو اور پوری زندگی اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کرتے رہے، حضرت بلال کو آزاد کرنے والے آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. اس طرح کے کئی صحابہ کرام ہیں جن کا مقام کافی بلند ہے. لہٰذا ان چیزوں میں نہ آئیں بلکہ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، ان کے صحابہ سے بھی ہم محبت کرتے ہیں.